نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. تو آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں جی. اگلی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو آپ کا ایک حرف ہے اور سرخ کلر میں لکھا ہوا ہے. کون سا حرف ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس آیت کے جملے کریں گے اور جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کلیئر کر دوں گا. اس وقت ذرا بس پہچان کر لیں. اذ آپ کا اسم ہے اور اسم ظرف ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نجینا فعل ہے اور فعل ماضی ہے، نا بتا رہا ہے کہ فعل ماضی ہے. کم اسم ہے اور فعل کے ساتھ جب بھی اسم اٹیچ ہو کر آئے گا تو اسے ہم اس فعل کے لیے مفعول بنائیں گے. اور چند باتیں ساتھ ساتھ ضرور دیکھتے رہا کریں. من حرف جر ہے اور من حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم ہی آئے گا، لہٰذا آلی جو ہے وہ اسم ہے، اور اسم جب الف لام کے بغیر ہو، تنوین بھی نہ ہو تو وہ مضاف بنتا ہے اور آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. تو آل فرعون جو ہے مضاف الیہ دو اسماء ہیں. یسومونا، اونا کی آواز جب بھی آپ کو آئے گی اور یا شروع میں نظر آئے تو وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے. یا علامت مضارع بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا غائب کا صیغہ ہے. تو فعل مضارع ہو گیا جی. قم آ گیا، فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچڈ آ گئی تو مفعول بن رہی ہے اس کے لیے. سوء العذابی دونوں اسماء ہیں، وہی چیک سامنے رکھ لیں کہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بننی چاہیے. اس کے بعد پھر یذبحون، اونا کی آواز آ رہی ہے تو جمع مذکر کا لفظ ہوگا، اسم ہے یا فعل ہے. فعل پتہ چلے گا علامت مضارع سے کہ فعل مضارع ہے اور علامت مضارع یا آپ کو نظر آ رہی ہے، غائب کا صیغہ بھی ہے. ابناءکم دو اسماء استعمال ہو رہے ہیں، اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی تو یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے. واو حرف ہے. یستحیون، پھر اونا آ گیا علامت مضارع یا کے ساتھ تو غائب کا صیغہ اور جمع مذکر کا ترجمہ کریں گے. نساءکم اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنے گی. واو پھر حرف ہے، فی پھر حرف ہے اور فی حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور ذالکم آپ دیکھ رہے ہیں آگے. ذالی یہ ذالکا ہی تھا جسے ذالکم کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے. بعض اوقات مخاطب کے اعتبار سے یہ جو کاف ہے ذالکا میں، کاف جسے کاف خطاب کہا جاتا ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے مخاطب کے اعتبار سے. تو اسے ضمیر نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے اسے بلو کلر میں شو نہیں کیا بلکہ ریڈ کلر میں ہی شو کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کاف خطاب ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے مخاطب کے اعتبار سے. اگر واحد مخاطب ہے تو کا ہی لگے گا، مثنیٰ مخاطب ہے تو کما لگے گا، اور اگر جمع مخاطب ہے تو کم لگے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا. بلاؤن اسم ہے، من ربکم، من حرف جر ہے، حرف جر کے بعد اسمی آئے گا اور ربکم ضمیر اٹیچڈ اسم کے ساتھ لگی ہو تو کنسٹرکشن مرکب اضافی اور عظیم اسم ہے. تو الحمدللہ آیت نمبر 49 میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، حروف اور افعال ہم نے پہچان لیے. اب چلتے ہیں جی اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف اور مختلف جملوں کے اعراب پر، ان کے الفاظ پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. واو جو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے کہ گزشتہ مضمون کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا، اور واو مستانفہ بھی ہو سکتی ہے
کہ بظاہر یہاں سے ایک الگ بات شروع ہوتی ہے. اذ ظرف ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے, اور یہ کنسٹرکشن پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکی ہے کہ اذ جو ہے یہ یہاں پر مضاف بنے گا, کیونکہ ظرف عام طور پہ مضاف بنتا ہے, اور اس کے بعد جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اذ کو ہم ظرف مانیں گے, اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ اذ سے پہلے ہم اذکروا فعل جو ہے اس کو محذوف مانیں گے, اور اس کے لیے اسے ہم کیا بنائیں گے؟ مفعول بہ بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اور یاد کرو, اذکروا, اور تم یاد کرو اس وقت کو جب, ٹھیک ہے, اور یہ اذ ظرف بن گیا, اور نجیناکم من آل فرعون یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ تو اب چلتے ہیں نجینا فعل کی طرف. نجینا فعل اگلی سکرین پر آپ اس کا مادہ دیکھ لیں. یہ یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے, کہ نون جیم واو اس کا مادہ ہے. نجوا ینجیو تنجیوتن یہ اوریجنلی ہے, اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی نجا ینجی تنجیتن. واو کو یا میں ہم نے تبدیل کر دیا کیونکہ رول ہے کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں استعمال ہوگا تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ قاعدہ ہم اپنے بیسک کورس میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس مادے سے ثلاثی مجرد میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی نجا ینجو. نجا ینجو نجات پانا, وہ ایک لازم فعل ہے. باب تفعیل میں جب یہ مادہ آیا تو یہ بن گیا جی نجا ینجی تنجیتن, کسی کو رہائی دلانا, نجات دینا. ٹھیک ہے, اور اس میں تدریجن نجات دینے کا مفہوم ہے. یعنی تدریجن آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ تدریجن نجات دینا, جس طرح تنزیل اور انزال میں فرق ہے. نجا ینجو جب ثلاثی مجرد میں آتے ہیں نا تو جس سے نجات پائی جائے اگر اس کا ذکر کرنا ہو تو اس سے پہلے حرف جر من لگتا ہے, اور پھر جس سے کسی کو نجات دلائی جائے اس کا ذکر کرنا ہو تو اس سے پہلے بھی من لگتا ہے, جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اذ نجیناکم من آل فرعون. یعنی نجا ینجی تنجیتن متعدی فعل تو ہوا ہی ہوا, اس کا مفعول آ گیا کہ کس کو نجات دی؟ تمہیں نجات دی. اور کس سے نجات دی اس کے ساتھ جو ہے وہ من کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو الحمدللہ یہاں پر سمجھ آ جائے گا. اور یہ جو سکرین آپ دیکھ رہے ہیں نجا ینجی تنجیتن, اس میں ایگزامپل کے طور پہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کو لائے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے نیچے انفارمیشن مزید آپ کے لیے کہ منجن ایک اسم الفاعل بھی اسی باب تفعیل سے آپ کی دلچسپی کے لیے رکھ دیا گیا ہے. تو نجینا ہم نے نجات دی, اور جب آپ کا صیغہ فعل کا ماضی یا ہو یا مضارع ہو 1 اور 4 کے علاوہ ہو تو فاعل آپ 7 بول دیں گے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صیغہ نمبر 14 ہے, یعنی ہم اس کا فاعل ہے. تو نجینا فعل اور فاعل ہو گیا, کم اس کا مفعول ہو گیا, من حرف جر ہو گیا, آلی الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, مضاف کنسٹرکشن بن گئی. کنفرم کریں گے جب اگلا اسم مجرور نظر آئے گا تو فرعون مجرور ہے. آپ کہیں گے کہ مجرور کہاں ہے, یہ تو منصوب ہے. جی نہیں, یہ مجرور ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف اسم کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آتی ہے. تو آل فرعون مضاف مضاف الیہ بن گیا, من حرف جر ہو گیا, حرف جر من اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا نجینا فعل کے. نجینا فعل اپنے فاعل کم مفعول اور متعلق من آل فرعون سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ بن گیا اذ ظرف کا. اور اذ ظرف جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر اذکروا فعل محذوف کا مفعول بھی بن گیا جی. ٹھیک ہے, اور تم یاد کرو اس وقت کو جب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے اس کا آپ انالیسز الحمدللہ کر لیں گے.
یسومونکم سوء العذاب، یسومونا، اونا کی آواز آ رہی ہے تو فعل مضارع ہے، واو نون بتا رہا ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع یا بتا رہی ہے کہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو یسومونا فعل مضارع ہو گیا. اس کا مادہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں جی. یسومونا سین واو میم مادہ ہے اس کا، ثلاثی مجرد میں ساما یسومو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اور یعنی چینجز کے بعد میں بتا رہا ہوں، ویسے اصل میں یہ سوما یسمو، وہی قاولا یقبلو کے پیٹرن پہ آپ ایک ایگزامپل یاد کر سکتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی کا کسی چیز کی طلب میں کہیں جانا. اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 مویشی کا چراگاہ میں جانا. نمبر 2 اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینا. نمبر 3 پہچان مقرر کرنا کہ جب چاہے جا سکے یا حاصل کر سکے، اور اس کے لیے انہوں نے سورۃ الاعراف کی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے. اسی مادے سے ایک لفظ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سیما، یہ اسم ذات ہے اور اس کے معنی ہے علامت یا نشان. ساما یسومو کے حوالے سے مزید کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ فعل جو ہے بطور لازم بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انٹرانسٹیو ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں جی جدھر منہ آئے چلے جانا، کسی چیز کی تلاش میں نکلنا، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں. اور یہ بطور فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو عموماً اس کے ساتھ ایک مفعول آتا ہے، اور وہ مفعول بھی اس کا وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک مثال میں دیکھ رہا تھا کہ عربی زبان میں لکھی ہوتی ہے جی سام الشیء، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس چیز پر پکا رہا اور اس نے اسے نہ چھوڑا، ٹھیک ہے. اور سامل ایبلہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے اونٹوں وغیرہ کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، لیکن یہ فعل ساما یسومو جو ہے متعدی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات 2 مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. مثلا عربی زبان میں کہا جائے گا کہ ساما فلانن الامرہ، ساما فعل، فلانن مفعول اول اور الامرہ مفعول ثانی، تو دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے. اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے اسے، اب اس نے جو فاعل ہے وہ تو ساما کے اندر ہی ضمیر ہے نا، اس نے اسے اس معاملے یا حکم کا پابند کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اس نے اسے معاملے یا حکم کا پابند کر دیا. اور ایک معنی اس کے بنتے ہیں سامر رجلا ذلن او ہوانن او خسفن، یعنی اس نے آدمی کے لیے ذلت یا عاجزی یا خواری کا ارادہ کیا، یعنی اس نے اس آدمی پر ذلت اور عاجزی مسلط کی. لہٰذا قرآن مجید میں یہ فعل جو ہے یہ انہی معنی میں 2 مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے کہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. یسومونکم، تو پہلا مفعول اس کا آ گیا جی کم، یسومونا فعل اور فاعل ہو گیا، کم مفعول اول ہو گیا، اور سوء العذاب یہ اس کا مفعول ثانی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ترکیب آپ کو نظر آ رہی ہے جی مرکب اضافی کی، کیونکہ سو جو ہے الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اگلا اسم جو ہے وہ مجرور ہے، تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنی. لیکن اس کا ترجمہ جب آپ دیکھیں گے کسی ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے بدترین عذاب، یعنی برا ترین، بہت برا عذاب. تو یہ ترجمہ جو بن رہا ہے یہ بن رہا ہے مرکب توصیفی کا. تو اصل میں کیا تھا جی؟ یہ اصل میں یہ تھا العذاب السوء، العذاب السوء، یعنی مرفوع کنسٹرکشن میں پڑھوں تو العذاب السوء یعنی برا عذاب. العذاب موصوف اور السوء جو ہے وہ صفت. لیکن بعض اوقات مبالغے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے اس کو مضاف بنا دیتے ہیں موصوف کی طرف، تو اس سے ایک مزید اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ سوء العذابی آپ کہہ دیں تو مزید اس میں، یعنی بدترین عذاب، بہت برا عذاب،
یہ شکل بن جائے گی۔ ترجمہ کرتے وقت ہمیں پھر اسی مرکب توصیفی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم مرکب اضافی کی صورت میں ترجمہ کریں گے تو پھر وہ فٹ نہیں بیٹھے گا، تو اکثر اسٹوڈنٹس بعض اوقات یہاں پر اس حوالے سے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو سو کے لیے بھی میں آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آیا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ لیں۔ سین واو حمزہ مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہو رہا ہے، سوا یس وو اصلی، اور پھر چینجز کے بعد بن گیا جی سا یسو سوءن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی ناپسندیدہ ہونا، برا ہونا، بگڑ جانا، فعل لازم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، برا لگنا، کسی چیز کو بگاڑ دینا، یہ ہو گئے متعدی معنی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایگزامپل دیے سورۃ توبہ سے کہ ساء ما کانوا یعملون، برا تھا وہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری ایگزامپل دی انہوں نے سورۃ بنی اسرائیل سے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پس جب آئے گا آخری وعدہ تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو۔ تو پہلے ہی ایگزامپل میں یہ لازم اور دوسری میں متعدی کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ سوءن اور سوءن یہ دونوں لفظ اسی مادے سے ہیں، اور یہ صفت ہے یعنی برا قبیح۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن لفظ سو کی شیئر کر دیا، اگرچہ یہ اس معنی میں مشتق نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک اہم لفظ تھا اس لیے میں نے اس کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اگر ہم اس جملے کے ترجمے کی طرف آئیں، کون سا جملہ کہ یسومونکم سوء العذاب، تو چونکہ سلسلہ چل رہا ہے جی، چونکہ شروع آیت میں از سے یعنی ایک قصہ ماضی سے اس کا متعلق ہونے کی بنا پر یہاں پر اس فعل مضارع کا ترجمہ فعل ماضی بلکہ ماضی استمراری کی طرح ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم کیا کریں گے، جو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے اس کا وہ کچھ یوں کیا ہے کہ یسومونکم کا بامہارا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ پہنچاتے تھے تم کو، دیتے تھے تم کو، کرتے تھے تم پر، یا توڑ رہے تھے تمہارے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ تھے تم پر یعنی کرتے تھے، تو ایک ماضی استمراری کا مفہوم ہے نا، اور یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے، یعنی ایک زمانہ ماضی کا جو ایک قصہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یوں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اور سوء العذاب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، یعنی اس کا ترجمہ ہم بات پھر میں جب کر رہا ہوں کہ ہم کریں گے، یعنی ہم کریں گے سے مراد یہ ہے کہ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہت برا عذاب، برا عذاب، بری تکلیف یا بری تکلیفیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر شدت کا مفہوم بھی کچھ نے سامنے رکھا ہے، یعنی بڑا عذاب بات کی ہے کسی نے کہا جی بڑی مار، کسی نے کہا جی بری مار، کسی نے کہا بڑی تکلیف، بڑا دکھ، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے سخت آزاری سے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ اصل عبارت میں بڑے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم کیسے پیدا ہوا، یہ مفہوم صرف سوء اور عذاب کی اضافت سے پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں یہ ترکیب جو ہے سوء العذاب کی، یہ 8 جگہ استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے یسومونکم سوء العذاب، یعنی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ بن کیا رہا ہے، تو یہ گرامر کے اعتبار سے یہ جو پیچھے آل فرعون ہے اس کا حال ہے، یعنی تم کو نجات دی آل فرعون سے اس حالت میں، اور حالت یہ تھی کہ وہ تم کو چکھاتے تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو گویا یہاں پر یسومونکم سوء العذاب جو ہے یہ کیسے ہوگا جی، اگر حال کے طور پہ ہم حال اگر مفرد کے طور پہ لیں کیا بنے گا اس کا لفظ، یہ بنے گا جی صائمین لکم، ٹھیک ہے، یا وہم صائمون لکم کے معنی میں، یعنی دو جملے، یعنی صائمین کر لیں سمپل، سامہ یسوع میں سے صائم بن گیا نا اسم الفاعل، تو صائمین لکم، اس طریقے سے اس کو ہم اگر مفرد کے طور پہ لیں تو اس طرح اس کا لفظ لایا جائے گا۔ اب یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال مختصر یہ ہے کہ یسومونکم سوء العذاب جو ہے یہ آپ کا جملہ فعلیہ جو ہے آل فرعون کا حال بن رہا ہے، اور حال آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم یہاں پر محلاً منصوب کہیں گے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ ہے یذبحون ابناءکم، اونا کی آواز آ رہی ہے، فعل مضارع ہوا، علامت مضارع پیش والی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اونا جمع سالم کو شو کر رہا ہے، یا بتا رہی ہے غائب کے صیغے کو، اور باپ کا کیسے پتہ چلے گا، علامت مضارع یا
پیش والی ہے تو 4 پاسبلٹیز، یا مجہول ہوگا، مجہول کب ہوگا؟ جب آپ کو عین کلمہ زبر کے ساتھ نظر آئے گا، وہ نہیں ہے، یہ باب تفعیل ہوگا۔ اگر عین کلمہ آپ کو شد کے ساتھ نظر آئے گا تو عین کلمہ شد کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ باب تفعیل کا فعل ہے۔ اور مزید اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ لیں کہ ذال با ہا اس کا مادہ ہے، با فتح یفتح سے آتا ہے، ذبح یذبح ذبحن، کسی جاندار کا گلا کاٹنا یعنی ذبح کرنا، ٹھیک ہو گیا، اور اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور ذبحن قربانی کا ایک جانور ذبیحہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، ذبح یذبح تذبیحن، کثرت سے ذبح کرنا یعنی ذبح کرتے رہنا، کیونکہ باب تفعیل میں آپ کو پتہ ہے شدت پائی جاتی ہے۔ باب تفعیل کی جو کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، اس میں ایک شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، تو گویا کثرت سے ذبح کرنا یعنی ذبح کرتے رہنا۔ اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے اپنی اس ڈکشنری میں۔ تو واپس چلتے ہیں جی، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، اب کرتے ہیں ترجمہ اس کا بن رہا ہے، لیکن ہم چونکہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ ایک ماضی کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ ماضی کے طور پہ کر رہے ہیں۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، فعل اور فاعل ہو گیا، اور آگے مفعول آ رہا ہے ابناءکم، مضاف مضاف الیہ، ابنا ابن کی جمع، ابن کی جمع بنونا بھی آتی ہے جمع سالم، اور جمع مکسر بھی آتی ہے ابنا، ٹھیک ہو گیا، تو یہاں جمع مکسر استعمال ہوئی ہے ابناءکم۔ اور بات وہی کہ اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ آئے گی تو وہ کنسٹرکشن جو ہے مرکب اضافی بنے گی، تو یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، یہ یذبحون کے لیے مفعول بن رہی ہے، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ تو الحمدللہ یہ پارٹ بھی ہو گیا جی۔ اب یہ پارٹ کیا بن رہا ہے، لیکن آگے چونکہ حرف عطف آ رہا ہے تو اکٹھا ہی یعنی معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ پارٹ کیا بنے گا۔ واو عاطفہ ہو گیا، یستحیون نساءکم، بالکل سمپل جملہ ہے جی، اونا کی آواز آ رہی ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، علامت مضارع یا بتا رہی ہے، غائب کا صیغہ ہے، تو وہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ ہوگا، اور کیا کرتے ہیں وہ مادہ ہمیں بتا دے گا کہ کیا کام ہو رہا ہے، اور تھے کے ساتھ ترجمہ ہم اس لیے کریں گے کہ قصہ ماضی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مادہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اسے دوبارہ لے آیا ہوں کہ ہا یا مادہ ہے اس کا، باب استفعال آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، استحیا یستحیو استحیاین، اور پھر چینجز کے بعد یہ بنے گا جی استحیا یستحیی استحیاءن، اور اس کے ایک معنی ہے جی کسی کو زندہ رہنے دینا، اور دوسرے معنی ہے کسی بات سے حیا شرم کرنا۔ تو دونوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو پہلے ہم نے کیا تھا وہاں پر شرمانے کے معنی میں، حیا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ والی آیت میں، تو یہاں پر یہ زندہ رہنے دینا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یستحیون وہ زندہ رہنے دیتے تھے، کس کو؟ مفعول چاہیے آگے، تو مفعول آ رہا ہے نساءکم۔ نساء جو ہے یہ امرأہ کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہی بات کہ اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو ترکیب مرکب اضافی بن رہی ہے، اور مرکب اضافی آپ کا مفعول بن رہا ہے یستحیون کا، اور یستحیون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا جی معطوف، اور معطوف علیہ کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تو معطوف علیہ یذبحون ابناءکم اور معطوف یستحیون نساءکم، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب یہ کیا بن رہا ہے؟ اب یہ پیچھے دیکھیں، یسومونکم سوء العذاب کے بعد کوئی واو نہیں ہے کہ ہم اور کے ساتھ ترجمہ کر دیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو ہم یسومونکم سوء العذاب کا کیا بنا دیں گے؟ بدل بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اسے ہم بدل بنا دیں گے۔ گویا یہ دونوں جملے جو ہیں یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اسی یسومونکم سوء العذاب کا بیان اور اس کی وضاحت ہے کہ وہ سوء العذاب کیا تھا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اور پھر اس کا کچھ ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ نجات دی تم کو آل فرعون سے، اور حالت یہ تھی کہ وہ تم کو سخت عذاب دیتے تھے، یعنی تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور بیٹیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا،
اور ایک اعراب کی صورت یہ بھی آ سکتی ہے کہ جو آخری دو جملے ہیں یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، یہ فعل یصومون کی جو ضمیر ہے نا ہم، اس کا حال بنا لیں. ٹھیک ہے، یصومون وہ پورا جملہ تو خود آل فرعون کا حال بن رہا تھا، لیکن یصومون میں جو ہم کی ضمیر فاعل ہے اس کا حال ان دو جملوں کو یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے طور پر ایک ہی کر کے حال بنایا جا سکتا ہے. تو یہ دو پاسبلٹیز تھیں اعراب کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آگے چلتے ہیں آیت کے آخری حصے پر. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. واو مستانفہ، کیونکہ ایک الگ مستقل جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فی ذالکم، کوئی جملہ آپ کا جملہ اسمیہ اگر ہو، کیونکہ آگے نظر ذرا ڈالیں تو آپ کو کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اسے میں جملہ اسمیہ ہی بناؤں گا. اگر فعل ہوتا نا تو میں کہتا جی یہ متعلق مقدم ہو گیا، کیونکہ جملہ فعلیہ میں جار مجرور جو ہے وہ متعلق ہو کر آتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں جار مجرور جو ہے وہ متعلق بھی ہو سکتا ہے اور خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بھی یعنی خبر بھی بن سکتا ہے. تو آگے چونکہ کوئی فعل نظر نہیں آ رہا تو میں اسے جملہ اسمیہ بناؤں گا، اور جملہ اسمیہ کے طور پہ فی ذالکم کو میں خبر مقدم مان لوں گا اور بلا ان کو میں مبتدا مؤخر مان لوں گا. ٹھیک ہے، اور فی ذالکم پر میں مختصراً بات کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں فی ذالکا ہی ہے، اور یہاں پر کم جو لایا گیا ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے لایا گیا ہے کیونکہ آپ کا خطاب زیادہ سے ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک شخص کو خبر دے رہے ہوتے ہیں زید کی طرف اشارہ کر کے کہ ذالک زیدن، وہ زید ہے، اور اگر آپ کے مخاطب دو ہیں تو زید ایک ہی ہے تو آپ اس کو جملے میں اس طرح استعمال کریں گے کہ ذالکما زیدن. اور اگر آپ کے مخاطبین دو سے زائد ہیں یعنی جمع کی صورت میں ہے تو آپ یہی جملہ ذالکم زیدن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ قرآن میں استعمال اس کا بہت ہوا ہے. تو ذالکم ربکم، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ایک ایگزامپل آ گئی فی ذالکم یعنی اس میں، اور یہ کم اس لیے لایا گیا کہ خطاب جمع سے ہے. بلاؤن جو لفظ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی اسکرین پر، با لام واو مادہ ہے، ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے، بلا و یبلو بلاون، اور چینجز کے بعد بنتا ہے بلا یبلو بلاً. کسی کو آزمانا، ہر پہلو سے جانچنا، امتحان لینا. یہ تکلیف اور آسودگی دونوں طرح کی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سیخ کباب کو الٹ پلٹ کر ہر پہلو سے سینکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان معنی میں یہ سورۃ الاعراف کی آیت کا ریفرنس دیا ہے. اور بلا ان جو ہے یہ اسم ذات بھی ہے یعنی آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو بلاؤن یعنی سمپل جملہ تھا جی فی ذالکا بلاؤن، اور اس میں ترجمہ میں اس میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی فی ہاذا نہیں کہا گیا، ذالکا کہا گیا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. تو بلاؤن ایک آزمائش تھی، ایک آزمائش تھی میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اب واقعے کے ساتھ اسے جوڑ رہے ہیں نا، اور اس میں ایک آزمائش ہے یا تھی. اب وہ بلاؤن جو ہے وہ نکرہ ہے، اس نکرہ کے بعد مر ربکم آ رہا ہے، جار مجرور آ رہا ہے. نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے یا جملہ آتا ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے. تو مر ربکم اس کو ہم جار مجرور کو صفت بنا دیتے ہیں جی بلاؤن کی. من حرف جر، ربکم مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ صفت بن گیا بلاؤن کی، یعنی ایک ایسی آزمائش جو تمہارے رب کی طرف سے تھی. اور پھر آگے عظیمن کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مذکر ہے. تو اسے ہم بلا ان کی دوسری صفت مان لیں گے، یا پہلی صفت آپ عظیمن کو مان لیں اور مر ربکم کو دوسری صفت مان لیں. تو گویا بلا ان کی دو صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ایک عظیم یعنی فی ذالکم بلاؤن عظیمن، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک ترجمہ، اور پھر ذالکم یعنی فی ذالکم بلاء عظیم من ربکم، اور یہ آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی. تو یہ دونوں صفات ہو جائیں گی جی
بلا ان کی، ایک عظیم اور ایک مر ربکم۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 49 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اعراب جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، ہم نے جو کوشش کی ہے اس کے ساتھ چیک کر لیں کہ ہماری کوشش صحیح تھی یا غلط تھی۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی الاعراب، الواو عاطفہ، ہم نے بھی عاطفہ قرار دیا ہے۔ اذا اسم ظرف ہے، بالکل صحیح ہے۔ فی محل نصب مفعول بہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکروا، اذکروا کے لیے ہم نے اسے مفعول بہ بنایا ہے، بالکل وہی بات کنفرم ہو گئی۔ نجینا فعل ماضٍ، فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل بھی ساتھ ہی ہے۔ کم ضمیر ہے مفعول بہ، بالکل ٹھیک ہے۔ من آل جار و مجرور متعلق بنجینا، بالکل ایسی ہے۔ فرعون مضاف الیہ ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہے اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ ایک علم ہونے کی وجہ سے اور عجمہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے اس میں۔ یسومون فعل مضارع ہے اور واو اس کا فاعل ہے، کم مفعول بہ ہے۔ سو مفعول بہ ثانٍ، ہم نے بھی دوسرا مفعول بنایا تھا۔ العذاب مضاف الیہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ یذبحون فعل مضارع مرفوع، ان کے مطابق مرفوع اور اس کا فاعل بھی ساتھ ہی ہے۔ ابنا مفعول بہ ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ واو عاطفہ، یستحیون نساءکم، یہ یذبحون ابناءکم کی مثل ہے۔ واو پھر استنافیہ، ہم نے بھی استنافیہ قرار دیا تھا۔ فی جر ہے اور زا اسم اشارہ، اب یہ دیکھیں اس کے ایک ایک حرف کا جو ہے وہ انالیسس کریں گے۔ زا اسم اشارہ ہے مبنی فی محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم، ہم نے بھی ایسے کیا تھا، بس اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زا اسم اشارہ ہے، لام للبعد ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف جو ہے للخطاب ہے۔ تو ذالکا کہ ایک ایک حرف کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا جی۔ اور پھر کم بھی لگا ہوا ہے، یعنی کا کی بجائے کم لگا ہوا ہے نا جمع کا مخاطب کے اعتبار سے، تو میم کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ذکور کی جمع کے لیے ہے، یعنی مذکر کی جمع کے لیے ہے۔ بلاؤن مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے، اور مر ربی جو ہے جار و مجرور متعلق بمحذوف نعت، یعنی ہم نے بھی صفت بنایا تھا اسے، اور یعنی بلا کی صفت بنایا تھا ہم نے، بالکل صحیح ہے۔ اور کو مضاف الیہ ہے، اور عظیم جو ہے وہ دوسری صفت ہے بلا کی، اور یہ بھی اسی کی طرح مرفوع ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ اعراب جو ہم نے کوشش کی تھی ایگزیکٹ اسی کے مطابق ہو گیا جی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری کوشش ہمارے بزرگوں کی کوشش سے مل گئی، الحمدللہ جی۔ جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ نجیناکم فی محل جر مضاف الیہ، بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے اس کے لیے اسے مضاف الیہ بنایا۔ جملہ یسومونکم فی محل نصب حال، آل فرعون، آل فرعون کا ہی ہم نے حال بنایا اسے۔ جملہ یذبحون فی محل نصب بدل جملہ یسومونکم کا، ہم نے بھی یسومونکم جملے سے بدل بنایا۔ ہاں ہم نے دوسری رائے یہ دیکھی تھی کہ یسومونا میں جو فاعل ہے ہم، اس کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ یستحیون فی محل نصب معطوفہ یذبحون جملہ پر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جملہ فی ذالکم بلا لا محل لہا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ ترجمے کی طرف آ جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تو دیکھیں یہ بھی تھے کے ساتھ ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں بھی تھی کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جی تفسیر جلالین کی طرف۔ جی تفسیر جلالین کی شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، تو انہوں نے یاد کرو جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ جو موٹے الفاظ ہیں نا وہ قرآن کے الفاظ ہیں، باقی ان کی اپنی تفسیر ہے۔ اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ای آباکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی، ٹھیک ہے۔ والخطاب بہ و بما بعدہ الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اس آیت میں اور اس طرح ما بعد کی آیات میں ان یہود کو خطاب کر کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اخبروا، انہیں خبر دی گئی ہے، کس چیز کی؟ بما انعم علی آبائہم تذکیرا لہم بنعمت اللہ لیؤمنوا، ان کے آباء و اجداد پر کی ہوئی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں تاکہ ان کا خیال کر کے یہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم، یسومونکم کو انہوں نے ایکسپلین کیا یعنی یذیقونکم، تمہیں مزہ چکھاتے تھے، سوء العذاب اشدہ یعنی بدترین، بدترین بدترین شدید ترین، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر بتا رہے ہیں کہ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے نجیناکم میں جو ضمیر ہے نا اس سے حال بن رہا ہے، یہ بس ایک چینج آئی ہے تو ان کی تفسیر میں۔ پھر یذبحون، اور اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بیان لما قبلہ، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ما قبل کا بیان ہے۔ یذبحون یعنی وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، اور ابناءکم سے مراد کیا ہے؟ المولودین یعنی پیدا ہونے والے بچوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ یعنی یستبقون چھوڑ دیتے تھے نساءکم، لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهْنَةِ لَهُ أَنَّ مَوْلُودًا يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيل يَكُونَ سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكِكَ، یعنی یہ کیوں کرتے تھے کہ بعض جو کاہن تھے ان کے کہنے سے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو اے فرعون تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اس وجہ سے وہ کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ یعنی ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ العذاب کی طرف یا اول انجایا نجات کی طرف، یعنی اس میں بلاؤن یعنی ابتلاؤن و انعامن آزمائش بھی اور انعام بھی تھا، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ انعام نہیں تھا یعنی یہ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور یعنی انعام بھی تھا آپ کہہ لیں، بلاؤن کی صفت ہی ہے نا من ربکم، اور عظیم بھی دوسری صفت ہے، تو دونوں صفات ہیں۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 49 کو میں نے آپ کے سامنے تفسیر جلالین سے بھی رکھ دیا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں جی اس کو ذکر کیا جائے، کچھ چاہتے ہیں نہ کیا جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے اسکرین رکھ دوں، ضروری چیزیں پڑھ دوں، باقی آپ اپنی تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہماری مکمل ہو گئی، آیت کے الفاظ بھی ہم نے دیکھ لیے، آیت کا اعراب بھی ہم نے دیکھ لیا، آیت کے جملوں کا اعراب بھی ہم نے دیکھ لیا، الحمدللہ سب چیزیں مکمل ہو گئیں، ترجمہ بھی آ گیا، تفسیر بھی آ گئی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان اسباق کو ایسے ہی آسان بناتا رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني